اصلاح اور تزکیے کی لائنز میں وہ مشقیں کرائی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کو ان نعمتوں کا استحضار کہتے ہیں اسے خیال رہنے کو ہر وقت حاصل رہے. ہر چیز جس کو وہ دیکھے اگر وہ نعمت کی قبیل سے ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے شکر سے بھر جائے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے اوپر آزمائش ہے تو اس وقت وہ کچھ کہے جس سے خود اس کے اس آزمائش میں مبتلا ہونے کا اللہ جل شانہ امکان ختم کر دیں. آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو ایسے معذور لوگ ملے ہوں گے کہ جن کی معذوری کو دیکھ کر آپ کا دل تھرا جاتا ہے. آپ نے پاؤں کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے. آپ نے شدید ترین غربت، افلاس اور محتاجی کے عالم میں لوگوں کو دیکھا ہوگا. آپ نے لوگوں کو خطرناک اور خوفناک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہوگا. اس لمحے آپ کے دل میں اگر یہ آ جائے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے اور اس وقت ایک امتحان سے گزر رہا ہے، ایک شدید اللہ کی طرف سے اس پر امتحان اور آزمائش آ گیا، اور اس وقت آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تیری ان آزمائشوں کا متحمل نہیں ہوں، نہیں برداشت کر سکتا، مجھے اس سے محفوظ رکھ. اور یہ پڑھ لیں آپ، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کی ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت میں رکھا، مما ابتلاک بہ، جس میں تجھے مبتلا کر دیا، اس سے اللہ پاک نے مجھے عافیت میں رکھا. وفضلنی، اور مجھے اللہ پاک نے بہت بہتر رکھا ہے، بڑی فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بے شمار اپنی مخلوق میں اللہ پاک نے مجھے اچھا رکھا ہوا ہے. اور سچی بات ہے، جتنا انسان سوچے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا اچھا رکھا. تو یہ اگر انسان پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آزمائش میں اس کو نہیں مبتلا کیا جائے گا جس میں سامنے والا مبتلا ہے. اگر کسی کی بیماری دیکھ کر یہ پڑھا، کسی کا افلاس دیکھ کر یہ پڑھا، کسی کی آزمائش دیکھ کر یہ پڑھے اپنے اس میں پڑھے گا، اپنے دل میں پڑھے گا، تو اللہ پاک اس کو اس سے محفوظ رکھیں گے. کتنی بڑی چیز ہے یہ. بس یہ ہمیں یہ استحضار چاہیے، خیال چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم پڑھیں، ہم سے موقع گزر جاتے. اور پھر بعض اوقات ایک کتاب ہے، چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات الفقیر کے نام سے، ہمارے شیخ و مرشد نے جمع کی ہیں قرآن و سنت کی دعائیں. اس میں ایک دعا ہے، اس میں ہر روز کی دعائیں ہوتی ہیں، 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بہت آہستہ آہستہ بھی پڑھتے، لیکن اس کی 7 دنوں کی دعائیں الگ الگ کی ہوئی. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں نعمت کے سلب ہو جانے سے، یعنی ایک نعمت ہو انسان کو بعد میں، دیکھیں کسی نعمت شروع سے ہی نہیں ملی تو وہ انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، مل کر لے لی جائے تو انسان بہت تڑپتا ہے پھر اس کے پیچھے. اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں زیادہ عافیت چاہیے ہوتی ہے. جوانی تو گزر جاتی ہے، مشقت میں بھی گزر سکتی ہے، جفاکشی میں بھی گزر سکتی ہے، لیکن انسان اپنی آخری عمر کے اندر راحت و آرام، سکون اور اطمینان چاہتا ہے، اور ساری زندگی جن چیزوں کا عادی رہا ہوتا ہے، آخری عمر میں جا کر ان سے محروم ہو جانا اس کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے. تو وہ دعا بھی اس کے اندر ہے کہ جس میں اپنی آخری عمر کو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بہتر ہو، دینی اعتبار سے بھی آخری عمر کے بہتر ہونا زیادہ ضروری ہے. تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو اللہ جل شانہ جو ہے آزمائشوں سے بچاتے ہیں.